الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ زندگی کے معاملے میں قرآن پاک کا حکم تو یہ ہے کہ دین کو مقدم رکھو، دنیا کو مؤخر رکھو، لیکن دونوں کو ساتھ ساتھ رکھو۔ دنیا کے لیے دین کو نہیں چھوڑو اور دین کے لیے دنیا کو چھوڑ نہیں دو، دنیا اور دین ساتھ ساتھ لے کر چلو۔ تو آپ یہی سکھائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، دنیا میں بھی اچھا ماحول دے، اچھی چیزیں دے، اور آخرت میں بھی اچھا ماحول دے، اچھی چیزیں دے۔ تو آپ یہی سکھائیے۔ ایک جگہ مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں، دنیا کا نظام ہے، دولت کے بغیر نہیں چلتا۔ تو قرآن پاک نے قارون اور ان کی قوم کے مکالمے میں ذکر کیا کہ مال کے ساتھ انسان کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ تو 5 اصول بیان کیے ہیں۔ قارون بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، بڑا بے پناہ دولت تھی، اتنی بے دولت تھی کہ نہ مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے ہوئے نوجوانوں کا مضبوط گروہ تھک گیا۔ تو اللہ پاک نے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے قارون کے ساتھ اس کی قوم کا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ 5 اصول بیان کیے ہیں دولت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے 5 اصول بیان کیے ہیں، اور قوم سے قارون کو کہلوایا ہے۔ پہلی بات، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ پاک نے دولت دی ہے تو اتراؤ نہیں، اکڑو نہیں۔ اللہ پاک اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی نعمت ہے۔ پہلا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ دولت پر اکڑو نہیں، اتراؤ نہیں، لوگوں کو روب نہیں جماؤ کہ میرے پاس یہ ہے۔ دوسرا فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دولت کو آخرت کے گھر کی بہتری کا ذریعہ بنا، اس دولت کو آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنا، لیکن ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا حصہ بھی مت بھولو، دنیا کے تقاضے بھی پورے کرو۔ دولت کو آخرت کی بہتری کا ذریعہ بناؤ، لیکن ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں ضرورت ہے اس کی، اس کو بھی بھلاؤ نہیں، اس کے تقاضے بھی پورے کرو۔ اور آگے فرمایا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ اور خرچ کا اصول بھی اللہ نے یہ بیان کیا، مما رزقناہم ينفقون، ہم نے تمہیں دیا ہے، تم ہمارے بندوں پر خرچ کرو۔ 4 اور 5واں، ولا تبغ الفساد فی الارض، اس دولت کو زمین میں خرابی اور فساد کا ذریعہ نہ بننے دو۔ کہیں جو میں جو کروں کہ دنیا دین دونوں ساتھ رکھو، ہاں ترجیح آخرت کو دو، دنیا بھی بھولو نہیں، دنیا کے تقاضے بھی پورے کرو۔ اسلام سے پہلے یہ مشکل کام ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ، دونوں میں سے دین کو ترجیح دینا اور دنیا کے تقاضے بھی پورے کرنا اور دین کے بھی پورے کرنا۔ حل نکالا تھا کہ دنیا کو چھوڑی، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ عیسائیت میں یہ زیادہ تھا۔ آج بھی عیسائیوں میں پادریوں کو، کیتھولک عیسائیوں کے شادی کی جاتی ہے، شادی نہیں کرتے، شادی نہیں کریں گی، لڑکیاں بھی شادی نہیں کرتی، نان کہلاتی تھی، اور لڑکے بھی شادی نہیں کرتے تھے، پادری ہو جاتے تھے۔
اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رہبانیت فی الاسلام، دنیا کو ترک کر دینا اسلام نہیں ہے، دنیا کو ساتھ لے کے چلنا دین کی ہدایات کے تابع یہ ہے اسلام۔ رہبانیت دین کو دنیا کو بالکل ترک کر دینا، شادی نہیں کرنی جی، گھر نہیں بسانا جی، جنگل میں رہنا ہے نہ، گھر بھی بناؤ، شادی بھی کرو، بچے بھی ہوں، کماؤ بھی، خرچ بھی کرو، کھاؤ بھی، سارے کام کرو، لیکن ایس او پیز کے تحت۔ ایس او پیز کہاں سے لیں گے؟ ہاں ایک بات ہے، رہبانیت کی تو نفی فرما کہ ترک دنیا کی اجازت نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا ساری زندگی، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں روزے رکھوں گا ہمیشہ کبھی نہ ہوگا۔ حضور نے بلا کے ڈانٹا، کیا کرو یہ کیا بات ہوئی، شادی نہیں کروں گا؟ نکاح میں شادی میری سنت ہے، کیسے چھوڑو گے؟ یہ جو خطبے میں ہم جملہ پڑھ لیے اس موقع کا، ڈانٹا ان کو، کیا کیا تم؟ شادی کرو، شادی کرو اور حقوق پورے کرو۔ تو ترک دنیا کی تو اجازت نہیں دی، لیکن ایک راستہ رکھا ہے کہ کبھی کبھی ماحول سے ہٹ کر علیحدہ وقت گزار لیا کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کو یاد کیا کرو، اور کبھی کبھی گھر کے ماحول سے، دکان کے ماحول سے الگ ہو کر کچھ دن خلوت میں گزارا کرو تاکہ ماحول ذرا مزاج بن جائے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دنیا چھوڑو نہیں لیکن کبھی کبھی الگ ہو جایا کرو ماحول بدلنے کے لیے۔ جسمانی صحت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، بس اوقات بعض بیماریاں لگتی ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتی، ڈاکٹر صاحب اگر چلا ماحول بدلو یار، موسم بدلو، ماحول بدلو، پہاڑی علاقے پہ چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ یہ ماحول بدلنا کچھ دیر کے لیے یہ جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، اور روحانی صحت کے لیے بھی کیا ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا ماحول ہی ایسا تھا، وحی کے نزول کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر سے خرچہ لے کر، کھجورے وجورے کھانا وانا لے کر غار میں چلے جاتے تھے، 2 دن 4 دن 6 دن، پھر آتے تھے، پھر کھجورے وجورے لے جاتے تھے۔ اس دوران وہی آئی ہے۔ یہ تبتل کا معنی یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے گھر کے ماحول سے الگ وقت گزارو تاکہ تمہارے ایک تو ٹینشن کم ہوتی ہے۔ یہ نفسیات والے بھی کیا کرتے ہیں جی، سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ نا، وہ کیا کرتا ہے، ماحول بدلو یار، کچھ دن مری چلے جاؤ، ناران چلے جاؤ یار، ماحول بدلو۔ ماحول بدلنے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے، پہلی ٹینشن ختم ہوتی ہے، معمولات بدلتے ہیں، صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ یہی جس طرح دنیا کے جسمانی معاملات میں ماحول بدلنا یہ بس اوقات صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، دینی ماحول میں بھی اللہ پاک نے فرمایا بتبتر کبھی کبھی الگ بیٹھ جائے گا، اس کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ مثلا یہ اعتکاف کیا ہے، سال میں 10 دن تو پکا ہے نا، اجتماعی ہے، گھر کے ماحول سے الگ ہو جاؤ، بس میں جا کر، اور سال میں نفلی کبھی بھی بیٹھ سکتے ہو، 2 دن کے لیے بیٹھو، 3 دن کے لیے بیٹھو، کبھی گاؤں مار کر کے وہاں سے کٹو، مسجد میں جا کے خود کو پابند کر دو۔ ماحول بدلنا ہوتا ہے، یہ روحانی ماحول بدلنا۔ حدیث میں آتا ہے یہ صفحہ کیا تھا، صفحہ میں بیک وقت 40 50 60 لوگ تھے، مستقل نہیں ہوتے تھے، 10 آئے 20 گئے، 4 آئے 5 گئے، 5 آئے 6 گئے، کوئی 20 دن رہ رہا ہے، کوئی 10 دن رہ رہا ہے، کہ حضور کی خدمت پہ چند دن گزار لیں، کچھ سیکھ لیں گے، کچھ دعائیں مل جائیں گی، کچھ برکات مل جائیں گی۔ یہ صفحہ میں یہی روٹین رہی ہے 10 سال، کہ وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں ہم کچھ نوجوان ساتھی تھے، ہم عمر ساتھی تھے،
نحن شبابۃ المتقاربون، ہم عمر نوجوان تھے، صفحہ میں آ گئے، 20 دن رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان ہیں، گھروں کی یاد ان کو ستانے لگی ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ بلایا، پیچھے کون کون ہے، گھر میں کیا چھوڑا ہے، فلاں جی فلاں، اچھا ایسا کرو 20 دن کا کورس تم نے کر لیا، اب جاؤ جا کے یہ جو پڑھا ہے جا کے سکھاؤ، جا کے گھر والوں کو سکھاؤ، تم نے دیکھ لیا نا زندگی کیسے گزارنی ہے، 20 دن میں تجربہ ہو گیا، ایسے ہی جا کے نمازیں پڑھو، ایسے ہی جا کے کام کاج کرو، سکھاؤ۔ تو یہ بھی ایک معلوم، صفہ بھی مستقل جگہ تھی تبتل کی، آگے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے میں تو 4 سال گزارے ہیں تبتل میں، وہیں پڑھا رہتا تھا، سیکھتا رہتا تھا، سنتا رہتا تھا۔ اس میں سیکھنا بھی ہوتا ہے، اس میں رہنمائی بھی ہوتی ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں ماحول سے تھوڑا سا تبدیل ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تبتل، میں یہ کہتا ہوں کہ رہبانیت کی تو اسلام نے کی ہے نفی، تبتل کی دی ہے ترغیب، کہ کبھی کبھی 4 دن 6 دن 10 دن 20 دن، یہ آج کل اس کی ایک بھی ہے، کسی مدرسے میں کورس کر لیا جاتا، چھوٹے چھوٹے کورس ہوتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہا کہ یار کبھی کسی مدرسے میں 20 دن کی جو ہے آج ترجمہ پڑھ رہے ہیں، خانقاہ میں چلے جاؤ، کسی اللہ والے کی خانقاہ میں چلے جاؤ، 10 دن گزار دو، اچھے ماحول میں گزرے گا، کچھ اچھی باتیں سیکھیں گے۔ آج کل ایک عام معمول جماعت کو سب وقت لگا رہے ہیں، یہ بھی تبتل ہی ہے، یہ صرف دعوت و تبلیغ نہیں ہے، یہ بھی تبتل کی ایک قسم ہے کہ گھر کے ماحول سے الگ چلو لگا لو، 10 دن لگا دو، چلا لگا دو اپنے موافق، لیکن زندگی سے جو بات زندگی سے کٹنا نہیں ہے، گھر کے ماحول کو چھوڑنا نہیں ہے، مستقل ترک دنیا کو تو نفی کی ہے، لیکن کبھی کبھی ماحول بدل کر وقت گزارنا، کسی مدرسے میں گزار لیا، کورس کر لیا، کسی خانقاہ میں گزار لیا، اللہ والے کے پاس 4 دن گزار لیے، کہ جماعت کے ساتھ وقت لگا لیا، نہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے، نفلی اعتکاف تو کسی وقت بھی بیٹھا جا سکتا ہے، سارا سال کھلا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمیں اپنا ماحول بنانا چاہیے کہ کبھی کبھی ہم گھر کے ماحول سے، دکان کے ماحول سے، اپنے کاروبار کے ماحول سے تھوڑا وقت نکال کے الگ وقت گزاریں، مسجد میں گزاریں، خانقاہ میں گزاریں، مدرسے میں گزاریں، کسی تاکہ اس کی 2 وجہ میں ایک ٹینشن ختم ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ اس پر ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ چلتا ہے مغربی دنیا میں ہے، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہاں، یہ جو ٹینشن کا حل بتاتے ہیں، انسان پریشان ہے، ٹینشن ہے، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جاؤ، یوں کرو ورزش بتاتا ہے۔ ایک مقالہ میں نے پڑھا کسی مغربی یونیورسٹی میں جا کے، سائیکالوجی مغربی دنیا میں تو باقاعدہ پروفیشن ہے، کلینک ہے، اس کے بڑے ادارے ہیں، لیکن مسلمان ماحول میں یہ ادارہ نہیں بن سکا، سائیکالوجسٹ ہیں لیکن کوئی سسٹم نہیں بن سکا اس کا۔ اس کی وجہ تحقیق تو کرتے ہیں نہیں، مغرب میں تو جہاں ڈاکٹروں کا شعبہ ہے، سائیکالوجسٹ کا مستقل شعبہ، نیٹ ورک ہے پورا، کہ اب آدمی اٹیچ ہوتا ہے، میرا سائیکالوجسٹ ہوا ہے جس کا میرا ڈاکٹر یہ ہے، لیکن مسلم دنیا میں یہ سائیکالوجی ایک پروفیشن نہیں بن سکی، نیٹ ورک نہیں بن سکی۔ وجہ اس نے نتیجہ یہ نکالا ہے، پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے کسی یونیورسٹی کا، اس نے کہا ان کے پاس اسباب خود موجود ہے، مسجد موجود ہے، قرآن پاک موجود ہے، نماز موجود ہے، خانقاہیں موجود ہیں، سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے؟ ٹینشن کے ماحول سے الگ کرتا ہے۔ ان کو کسی نئے ادارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں، 4 دن گزارتے ٹھیک ہو جائے، مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں 2-4 دن کے لیے، سیٹ ہو جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں کسی بہانے سے۔ یہ ان کی سب سے پکی سائیکالوجی ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے،
سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، نماز میں بھی سکون حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ایک بڑی مزے کی بات کی، مجھے کہا ان کے پاس سب سے بڑی سائیکالوجی یہ ہے مسلمانوں کے پاس کہ بہت ٹینشن ہوگی، ہزار قسم کی ٹینشنیں ہوگی، لیکن جب آخر میں یہ جملہ کہتے ہیں اللہ کو یوں ہی منظور تھا تو کوئی ٹینشن باقی رہ جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ہزار ٹینشنوں کے بعد وہ چلو اللہ کو ایسے ہی منظور تھا. اس کے بعد کسی مسلمان کے ذہن میں کوئی ٹینشن باقی رہ جاتی ہے؟ یہ ہمارا پورا ایک نظام ہے. تو میں نے بنیادی بات یہ کی ہے کہ ترک دنیا کی اجازت تو اسلام نے نہیں دی، لیکن کبھی کبھی ماحول سے کٹ کر اچھے ماحول میں 2-4-10 دن گزارنا اس کی ترغیب دی ہے. اس سے صحت بھی ہوتی ہے روحانی، اس سے ماحول بھی بدلتا ہے، ٹینشن بھی کم ہوتی ہے، اور آدمی نئے تازہ دم ہو کر پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے. اللہم صلی اللہ